حضور تر تھی اس وقت بیچ مبارک ہوتی. میرے بھائی تو ہم صرف 23 برس 13 برس نکل گئے تربیت افراد کے اندر. پھر اجتماعی زندگی میں جو بشارت ملی ہے قرآن کی یہ مدینہ منورہ کے اندر، اور اس کا مفصل بیان سورہ بنی اسرائیل سبحان اسرا اسے چوتھے سے شروع ہوتا ہے. یہاں حضرت کیا ہے والدین کے حقوق، والدین کے حقوق، لا تقربوا الزنا، لا تقتلوا النفس، وأوفوا بالعهد. یہ ساری نظام جو ہے وہ 9 نکاتی ایجنڈا سورہ مزمل میں ہے، اور یہ کئی نکاتے ہیں اس میں بھی. اسی 2 رکوعوں میں اجتماعی زندگی کے احکام نازل ہوئے. اور ان 22-23 برس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی اس کے بارے میں کیا کہا ہے. اب یہ جرمے کیا کہتے ہیں؟ یہ 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 سر ہیں، 8 شمشیریں بدل دینے گواہے ہیں دنیا بھر کی تقدیر. کیا اخلاقی تربیت تھی. نماز کو ان کی توجہ کی برکت نہیں. اللہ تعالیٰ اگر فائدہ ہو رہا ہے تو میں بول دوں نہیں. مجھے جانا ہے، مجھے پہنچنا ہے، میں بھی ختم کرتا ہوں. تو جب ایک واقعہ سنا بس سن لی. اور آخری بات کہ حضرت خندق غزوہ خندق کے موقع پر عبد ود خندق کود کر اندر آ گیا. اس نے مبارزت حضرت علی بول اٹھے جواب میں کہ اس نے اس انداز سے دعوت دی. یہ طریقہ تھا جنگ شروع کرنے کا کہ تمہارا پیغمبر بتاتا ہے کہ جو جنگ میں شہید ہو جائے وہ جنت میں جاتا ہے. تم میں سے کون جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اس نے یہ دعوت حضرت علی بول پھر اس نے دعوت تیسری وجہ اس نے سخت الفاظ کہے اجازت. علی نے پھر میں نے آیا سامنے ہے کہنے کہ تو کون ہے؟ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میرا دوست ہے، میں اس سے آپ سے نہیں لڑنا چاہتا. تو میرا بھتیجا ہے، میں اپنے بھتیجے کو قتل کروں؟ نہیں، میں تو لڑنے آیا ہوں، میں تو لڑوں. خیر مکالمے کے بعد لڑائی ہوئی. حضرت علی نے دو مارا، پٹک دیے، نیچے جا پڑا. حضرت علی سینے پر سوار ہو کر اس کو قریب تک خنجر نکالا مارنے کے لیے. اس نے غصے میں آ کر منہ میں تھوکا. حضرت علی نے چھوڑ دیا. کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ تمہیں غصہ آیا کہ جلدی ختم کرے، اور تو نے الٹا مجھے چھوڑ دیا. میں نے کہا بات میری ساتھ جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. جب تم نے تھوکا ہے تو مجھے میرا نفس کی شامل ہو. میں ساتھی کیا تنبیہ، کیا اعتدال ہے. حضرت شاہ صاحب نے یہ واقعہ سنا کر فرمایا کہ نبی کے کمالات محبت کے واسطے سے، محبت رابطہ ہے انتقال کمالات کا. اس طرح شیخ کے کمالات محبت کے واسطے سے مرید کے اندر سرایت کرتے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے واسطے سے نبوت کے کمالات اور انوارات صحابہ کے جس اجسام میں دھوئیں بال
منتقل ہوئے تھے اور وہ صاحب کمال ہوئے. اور اسی طرح جو آپ نے 6 صفات بیان فرمائی ہیں، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے فضیلت دی گئی ہے انبیاء پر 6 باتوں میں. ایک جوامع الکلم، بولنے میں خصوصی ہے. بولتا ہوں الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں معنی زیادہ. دیکھا ہے علماء کے بیان سنے نا کیسے بیانات ہوتے ہیں، یہ اس محبت کے بعد کسی حضور کی نبوت کے کمالات ہیں، ان کے اپنے کچھ الوان ہیں، رنگتیں ہیں، فیض ہے حضور کا. پھر فرمایا کہ نصرت بالرعب، مجھے رعب سے مجھے میری مدد کی گئی ہے، رعب سے میری مدد کی گئی ہے. میرا دشمن مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے اور میرے دشمن پر بزدلی چھا جاتی ہے. یہی وجہ ہے. آپ دہشت گرد ہیں؟ کوئی ہے دہشت گرد؟ دہشت گردی ہمارا شیوا نہیں، لیکن اگر لوگ دہشت زدہ ہیں تو میرے نبی کا پیغام سبحان اللہ. وہ اگر لوٹوں کو، تبلیغی جماعت کے لوٹوں کو ایٹم بم سمجھے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اسی طریقے سے دوسرے کمالات بھی اس امت میں آج ہیں. کاش کہ ہمارا تعلیمی نظام، دیکھو بات سنو، اب میں آخر بات یہ کر رہا ہوں کہ علاج کیا ہے، بس کے باید کرنا کیا چاہیے. علم ہمارے پاس، کتاب ہمارے پاس، سیرت ہمارے نبی کی ہمارے پاس، من کل الوجوہ ہمارے پاس، اور اصلی حالت میں موجود ہے. اس کے ہم امین ہیں، محبت بھی ہے. بات کیا ہے؟ بات صرف یہ ہے کہ غلامی کی نحوست میں ہمیں ہمارے دل کے اندر، جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو ڈیل دی گئی، یہود و نصارہ کی دولت اور طاقت کی وجہ سے ہم ان کی تہذیب کے دل دادا ہو گئے اور اپنے اصل شناخت کو. وگرنہ جس کے پاس قرآن ہو، جس کے پاس نبی کی سنت ہو، وہ ہی نہیں. الف با الف انا تو بے بندر اور کیا کام ہوتا ہے، اس لیے اس کو پڑھنے میں اس کو فائدہ ہوگا. تعلیمی نظام، شریعت کا نظام، مدارس کا نظام ہمارے اکابر سے ملا. انشاءاللہ سب کچھ ایسے نہیں کہا تھا اقبال نہیں مایوس اقبال کچھ اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیر ہو. اپنے آپ کو پہچانو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو. اور احکام شریعت کے 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ہم نے نہیں کرنا، وہ حکومت نے نافذ کرنا، حدود اللہ، قانون اپنے ہاتھ میں مت لو. ہم کیا کر سکتے ہیں جو ہمارے کرنے کا ہے؟ ہم صرف وہ صفت پیدا کریں جس پر صحابہ کے پاس اپنے نبی کی سنتوں کا احیاء اپنی عملی زندگی میں ہو سکے. آپ کو روکنے والا کوئی نہیں، آپ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. قرآن پڑھیں، تعلیم مدارس میں پڑھیں، داڑھی رکھیں، مصنوع لباس پہنیں، حرام سے بچیں، زنا سے بچیں. کون آپ کو روکتا؟ کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے سکھانے والے جھگڑا کریں گے بھی نہیں تو نبی کا عمل پیش کرو تو ہو جائے گی، کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ احیاء سنت کا جذبہ ہر فرد کے اندر بیدار کرے. اور آدمی 24 گھنٹے میں کوشش کرے رات کو سوتے وقت محاسبہ کرے. ہمارے یہاں بزرگ بتاتے ہیں محاسبہ صرف 4-5 منٹ کے لیے صبح سے شام تک. جس طرح اپنی دکانوں کا غلہ سنبھال دو، اپنا سنبھالو کہ آج کون سا کام ہے سنت کے مطابق کیا اور کون سا صبح کو بھی اور شام کو صرف 5 منٹ کے لیے. انشاءاللہ تعالی چند دن کے بعد اپنی کایا پلٹ جائے اور اپنے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا داعیہ پیدا کرو. اللہ تعالی ہمیں اسی دھن میں زندگی گزارنے کی سعادت دے، قیامت کے دن سرخ رو فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالی علیہ. دعا کرتا ہوں کہ اللہ فرمائے ہماری زندگیوں میں بدلے، ہمارا بولنا، سننا، اٹھنا، بیٹھنا شریعت محمدی کے مطابق، قرآن اور سنت